یہ لاہور کا ایک پوش علاقہ تھا۔ وہ ایک ایسی سوسائٹی میں تھی جہاں ہر گھر ایک جیسا دکھائی دیتا تھا۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر کے کمرے میں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس سے اس نے 2 ٹیشو نکالے اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ اس کے سامنے بیٹھی خاتون نے نرمی سے پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے پوچھا۔ کمرے پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ ایک ہوم آفس معلوم ہوتا تھا، جس کے دروازے کے باہر ڈاکٹر مہوین کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ بک شیلف رکھی تھی جس میں نفسیات سے متعلق کتب رکھی ہوئی تھی۔ ایک آفس ٹیبل تھا اور دیوار سے زمین تک آتی 3 بڑی کھڑکیاں تھیں جن میں سے نرم دھوپ اندر آ رہی تھی۔ کمرے کے مختلف گوشوں میں انڈور پودے رکھے ہوئے تھے اور لکڑی کے فرش پر بالکل درمیان میں ایک صوفہ سیٹ تھا جس پر وہ دونوں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر میں یہاں آ تو گئی ہوں مگر سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیسے بتاؤں، زمل نے پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اسے یہاں آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ تب سے بس روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر مہوین نے بھی اسے رونے دیا تاکہ وہ اپنا دل ہلکا کر سکے۔ آپ کا کیس میں نے پہلے ہی اسٹڈی کر لیا تھا جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے اپنا مسئلہ بتایا تھا، مگر میں آپ کے سیشن آن لائن نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہاں آنے کو کہا۔ اور بیٹا زمل، آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہیں، میں آپ کو جج نہیں کروں گی، بس پہلے خود کو ریلیکس ہونے دیں، انہوں نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر مہوین 34 سال کی ایک باوقار اور خوش شکل خاتون تھی جو اپنی فیلڈ میں ایک ماہر تھراپسٹ سمجھی جاتی تھی۔ زمل کو ان کا نمبر ایک انسٹاگرام پیج سے ملا تھا اور یہاں آنے سے پہلے اس نے کئی لیکچرز ان کے یوٹیوب پر سن چکی تھی۔ میں تیار ہوں ڈاکٹر، میں اپنے اندر کے انسان سے ملنے کے لیے تیار ہوں، زمل نے تھوڑا حوصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں لغزش تھی مگر آنکھوں میں عزم تھا۔ ڈاکٹر مہوین مسکرا دی۔ دیٹس گریٹ، وہ بولی اور صوفے پہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ زمل نے انہیں بے بسی سے دیکھا۔ ڈاکٹر مہوین جانتی تھی اندر جھانکنا اور اپنے آپ سے سچ بولنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ زمل، اب آپ آنکھیں بند کریں، ٹیک لگا کر لمبی سانسیں لیں، انہوں نے نرمی اور محبت سے کہا۔ زمل نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ چند لمحے سکون سے گزرے، پھر ڈاکٹر مہوین نے پوچھا، اچھا تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں، یہ سب کب شروع ہوا تھا؟ جب میں 18 سال کی تھی، زمل نے آہستہ سے کہا اور اس کے ماضی کا دروازہ کھلنے لگا۔ یہ 2021 کی بات ہے، اگست کا مہینہ تھا جب زمل کے لیے ریحان کا رشتہ آیا۔ ریحان زمل کی امی کی کزن کا بیٹا تھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ زمل کی دور کی خالہ کا بیٹا۔ رشتہ آنے سے گھر میں جیسے خوشیوں کا سماں ہو گیا تھا۔ سب یہ سوچ کر خوش تھے کہ اس رشتے سے خاندان آپس میں اور مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ریحان اس وقت دبئی میں کام کرتا تھا۔ زمل کے ماں باپ نے خوشی خوشی ہاں کر دی اور یوں ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ زمل اس وقت صرف 18 سال کی تھی اور وہ گھر والوں کی خوشی دیکھ کے بہت زیادہ خوش تھی۔ ریحان شکل و صورت میں بھی اچھا تھا، بس پڑھا لکھا کم تھا، لیکن اس کی شخصیت بہت پرکشش تھی۔ زمل کی کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا اور اس نے دل میں اس کو جگہ دے دی تھی۔ اس نادان لڑکی کو لگا اسے ریحان سے محبت ہو گئی ہے اور وہ دل ہی دل میں اس کے ساتھ خوشحال مستقبل کے خواب دیکھنے لگی۔ اور پھر منگنی کے 3 مہینے بعد ریحان پاکستان آ گیا۔ زمل اور اس کے گھر والے سب ریحان سے ملنے اس کے گھر گئے۔ زمل کے گھر والے تھوڑے آزاد خیال تھے اور وہ چاہتے تھے کہ شادی سے پہلے وہ ایک بار اپنا سسرال جا کر دیکھ لے اور سب کی موجودگی میں وہ ریحان سے مل بھی لے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ چلو بیٹا، تم چائے دے آؤ ریحان کو، وہ اوپر والے کمرے میں ہے، امی کی آواز میں محبت تھی۔ خالہ نے بھی کہا کہ جا کے دے آؤ اور ایک بار دونوں آپس میں بات بھی کر لو۔ زمل شرماتے ہوئے چائے کی ٹرے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ دل ہولے ہولے دھڑک رہا تھا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی تو منگنی ہوئی تھی اور اسے زیادہ جانتی بھی نہیں تھی وہ، بس اتنا کہ وہ تھوڑا کم بولتا تھا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ریحان چائے، زمل نے آہستہ سے آواز دی۔ وہ اور اندر داخل ہو گئی۔ ریحان اس کو دیکھ کر مسکرایا اور فون سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ یہاں لے آئیں، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ زمل شرماتے ہوئے چائے لے کر پاس آئی تو ریحان نے بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ریحان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زمل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ ریحان نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ بس اپنی ہونے والی بیوی سے تھوڑا قریب ہو رہا ہوں، ڈر کیوں لگی ہو؟
اس کے آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر مسکراہٹ۔ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ جمل کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا، ٹرے نیچے گر گئی، چائے زمین پہ بکھر گئی اور چائے کے ساتھ اس کا اعتماد بھی اور وہ محبت کا گھر بھی جو اس نے اپنے دل میں 3 مہینے سے بنا رکھا تھا۔ وہ دروازے کی طرف دوڑی، قدموں کی میں کپکپاہٹ، آنکھوں میں خوف اور دل میں کراہت۔ نیچے آ کر وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی بیٹھی رہی۔ سب بہت خوش تھے۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ اب ریحان سے شادی نہیں کر سکتی؟ اس نے خاموشی سے گھر جا کے سب کو بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس کے بتانے سے پہلے ہی اسی رات ریحان نے بھی انکار کر دیا۔ لڑکی میں نرمی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس نے اپنی بدتمیزی کو چھپا کر جمل پر الزام لگا دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا ایسا واقعہ تھا جب کسی مرد نے اس کا اعتماد توڑا تھا۔ ڈاکٹر مہویر نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ وہ 25 سالہ جمل اپنے اندر ایک طوفان لیے جی رہی تھی۔ جمل بیٹا، اگر آپ چاہو تو ہم یہیں رک سکتے ہیں، باقی اب مجھے اگلے سیشن میں بتا دینا اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو۔ انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جمل نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دی۔ میں آج ہی اس سب کو فیس کرنا چاہتی ہوں۔ میں روز روز یہ ٹاپک نہیں چھیڑنا چاہتی۔ مجھے اپنے مسئلے آج ہی بتانے ہیں تاکہ میں اگلے سیشن میں ان سے لڑ اور ان کا حل سیکھ سکوں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ ڈاکٹر مہویر نے اس کو محبت سے دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو اب وقت میں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ 2021 کے بعد کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اپنا نوٹ پیڈ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جمل نے مسکرا کے آنکھیں بند کریں اور ایک گہرا سانس لیا۔ وہ تیار تھی ماضی میں جانے کے لیے۔ تب میری زندگی میں حمزہ آیا، جس سے شاید مجھے سچ میں محبت ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیے کہا اور بات جاری رکھی۔ جمل اس وقت یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ دن کتابوں میں گزرتا اور رات فیس بک پر، اور وہیں اسے حمزہ ملا تھا۔ پہلے صرف لائک، پھر کمنٹ اور پھر ان باکس۔ حمزہ کی باتوں میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ ریحان سے چوٹ کھانے کے بعد اس کے دل نے حمزہ کو مرہم کے طور پر قبول کیا تھا، اور حمزہ نے ثابت بھی کیا تھا کہ وہ مرہم ہے۔ جمل نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ کوئی اسے الفاظوں سے چھو رہا ہے، عزت دے رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ خود کو بدلتی چلی گئی، دوپٹے کے بجائے عبایا پہننے لگ گئی، کیونکہ حمزہ کو ایسی لڑکیاں پسند تھیں، اور اس کو حمزہ کا یوں عزت دینا اس کا بہت زیادہ پسند تھا۔ جب وہ باہر اس سے پہلی بار ملی تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اس کو نہ دیکھا، اور یہ چیز جمل کے دل میں بس گئی۔ مگر پھر ایک رات جب باتوں کا سلسلہ تھوڑا زیادہ ہی طویل ہو گیا، حمزہ نے اچانک لکھا، جمل کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ ہم دونوں تھوڑی اڈلٹ باتیں کریں، جیسے ہر ریلیشن شپ میں لوگ کرتے ہیں۔ مطلب کیسی؟ جمل نے پوچھا تو حمزہ نے تفصیل سے بتایا، اور یہ سن کر جمل کا ذہن میں ایک دم سے ریحان آیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حمزہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اتنا تو حق بنتا ہے۔ حمزہ کو اس کی بات بری لگی۔ نہیں، یہ محبت نہیں، تمہاری نیت خراب ہو رہی ہے۔ تم بہت چھوٹی ذہنیت کی ہو جمل، ہر بات پر مجھے جج کرنے لگ جاتی ہو۔ اس نے غصے سے کہا، اور لڑائی شروع ہو گئی، اور بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں کے درمیان کئی مہینوں کی خاموشی چھا گئی۔ ایک دن جمل کو حمزہ کی یاد نے اتنا تنگ کیا کہ اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ شاید وہ اس وقت بس جذبات میں تھا، شاید میں زیادہ ہی سوچتی ہوں، مجھے حمزہ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے خود کو الزام دیا۔ لیکن پھر جب بہت کوششوں کے بعد جب اس کا حمزہ کے ساتھ رابطہ ہوا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گیا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد جمل خاموش ہو گئی۔ اب کچھ کہنے کو باقی نہ رہا تھا۔ مرد پر یقین اس کو ہمیشہ باری پڑا تھا۔ اب دل میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا محبت بس جسم کی خواہش کا نام ہے؟ 2 سال بعد جمل اب تھک چکی تھی، اور اب اس کا مرد ذات پر یقین کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسے 2 بار محبت کے نام پر ہوس کے درندے ملے تھے۔ ہر بار جب بھی اس نے یقین کیا اور اپنے خوشحال مستقبل کا سوچا، اس کا یقین بری طرح ٹوٹا۔ وہ اکیلی خوش اور مطمئن تھی، اور کافی حد تک خود کو سنبھال بھی چکی تھی۔ لیکن پھر ایک دن اس کی زندگی میں فرحان آیا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے لیے کسی فرحان کا رشتہ آیا ہے۔ فرحان نے اسے خود پسند کیا تھا اور اپنی امی اور بہنوں کے ہاتھ اس کا رشتہ بھیجا تھا۔ لڑکا شریف، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور سول انجینئر تھا، مگر نوکری وہ کال سینٹر میں کرتا تھا اور بہت اچھا کما لیتا تھا۔
اس کی والدہ نے زمل سے بہت محبت سے بات کی اور بہنیں بھی بہت اپنائیت سے ملی۔ زمل نے دل سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، صرف اللہ سے دعا مانگی جو میرے حق میں بہتر ہے وہی ہو۔ اور ایسے ہی 3 سے 4 ملاقاتوں میں رشتہ پکا ہو چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی منگنی ہو گئی۔ زمل کافی حد تک مطمئن تھی کیونکہ فرحان کی طرف سے کوئی غیر اخلاقی بات یا حرکت نہیں ہوئی تھی۔ منگنی کے بعد وہ دونوں 3 بار ملے۔ فرحان نے تینوں ملاقاتوں میں کبھی اس کا ہاتھ نہ پکڑا، نہ ہی نگاہیں ملائی بات، اور اس وجہ سے زمل کے دل میں پہلی بار یہ احساس جاگا، شاید اللہ نے میری پکار سن لی۔ ایک دن زمل نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے گی، ریحان، حمزہ اور اپنے ماضی کی ایک ایک بات۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ فرحان خاموشی سے سنتا رہا اور پھر بولا، مجھے فرق نہیں پڑتا، جو ہوا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، میں تمہیں ویسے ہی قبول کرتا ہوں جیسی ہو۔ زمل کے دل میں ایک امید جاگی، اسے محسوس ہوا کہ اب سب ٹھیک ہے، اسے ایک بہترین انسان ملا ہے۔ ایک امید کا دیا اس میں جلا، لیکن وہ زیادہ دیر نہ جل سکا۔ کچھ دن بعد ایک رات فرحان کا میسج آیا، ایک بات پوچھنی تھی، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ 1 سال تک ہمارا نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر میں اور میرا دوست تمہارے ساتھ تھوڑا جسمانی تعلق بنانا چاہیں ایکسائٹمنٹ کے لیے۔ زمل کو لگا کہ اس کو سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو بات ابھی اس نے سنی وہ فرحان نے کی کہی۔ اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے اس میں؟ یہ بس میری ایک فینٹیسی ہے، سوچا تمہارے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس نے بہت سادہ انداز میں کہا۔ یا اللہ، یہ تو حمزہ اور ریحان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا، کتنا گھٹیا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس رات زمل نے خود پر بالکل بھی قابو نہیں رکھا، جو دل میں آیا بغیر کوئی لحاظ رکھے بولتے گئی، تم سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس شکار کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ فرحان خاموشی سے سب سنتا رہا۔ پھر 1 ہفتے بغیر کسی رابطے کے گزرے اور اس کی امی کی کال آئی، ہم بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ دباؤ ڈال رہا ہے، معذرت، لیکن اب ہم یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ تیسری بار یہ سب ہونے کی وجہ سے خاندان والوں نے زمل کو بہت باتیں سنائی، اس میں ہی کچھ غلط ہے، ہر بار یہی ہوتا ہے، اب ہر بار لڑکا ہی تو غلط نہیں ہو سکتا نا، اس نے بھی کچھ ضرور کیا ہوگا۔ ان سب باتوں کا زمل کی دماغی صحت پر بہت زیادہ اثر ہوا اور وہ دن بہ دن کمزور ہوتی گئی۔ حالات بہت زیادہ بگڑنے کی وجہ سے اب اسے ڈاکٹر مہوین کی مدد کی ضرورت پڑی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس زمل کی سسکیاں تھیں جو کمرے کی فضا میں گونج رہی تھیں۔ ڈاکٹر مہوین نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ زمل ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اب خاموش بیٹھی پانی پی رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر مہوین واپس اپنے صوفے پہ جا چکی تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ انہوں نے زمل کو نسبتاً پرسکون دیکھا تو نرمی سے پوچھا۔ کافی ہلکا، ایسا لگ رہا ہے جیسے دل سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو، زمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ڈاکٹر مہوین بھی مسکرا دی۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی، جیسے ڈاکٹر مہوین اس کے چہرے کو پڑھ رہی ہیں۔ کیا تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زمل پہلے تو تھوڑا جھجکی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کیا سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں بہت گہری اذیت تھی۔ ڈاکٹر مہوین تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ نہیں، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن سچ یہ ہے کہ 100 میں سے 90% مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اور جب باقی 10% بچتے ہیں وہ خود کو اس محبت سے بچا کے رکھتے ہیں۔ انہوں نے نرمی اور محبت سے کہا، لیکن میں نے تو صرف اتنا مانگا تھا کہ مجھے دل سے چاہا جائے، مجھے انسان سمجھا جائے، میری عزت کا سودا نہ کیا جائے۔ کیا میری مانگ غلط تھی ڈاکٹر؟ زمل نے تڑپتے ہوئے کہا، بالکل بھی نہیں، لیکن تم یہ سب جس جنریشن سے مانگ رہی ہو وہ غلط ہے۔ انہوں نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ زمل نے الجھن سے ان کی طرف دیکھا۔ میری جان، آج کل کی جنریشن وہ نہیں رہی جس میں حیا ہوا کرتی تھی۔ اب ہر دوسرا نوجوان سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اور وہاں کس قسم کا مواد عام ہے یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ زمل نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر مہوین نے بات آگے بڑھائی۔ جب ہم نوجوان ایسے گند کو روز دیکھتے ہیں اور اپنے دل و دماغ میں اتارتے ہیں تو ہماری خواہشات بھی ویسے ہی بن جاتی ہیں، اور تم تو جانتی ہو آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، جب آنکھیں ہی پاکیزگی نہ دیکھیں تو دل میں خالص محبت کہاں سے آئے گی؟ زمل کے دل پر ان کی باتوں کا گہرا اثر ڈل رہا تھا۔ ڈاکٹر مہوین بالکل درست کہہ رہی تھی، واقعی آج ہم جو دیکھتے ہیں ہم وہی بننے اور کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر میں کیا کروں، میرے دامن پر تو داغ لگ گیا ہے نا، زمل نے مایوسی سے کہا۔
اس نے کہا تم پر داغ لگ گیا۔ زمن تم اللہ کی خاص بندی ہو، تم خود کو بھی نہیں پتا کہ تم کتنی خوش قسمت ہو۔ انہوں نے شفقت سے اسے دیکھا۔ میں خوش قسمت کیسے ہوئی؟ زمن نے حیرانی سے پوچھا۔ اللہ نے تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے، ان درندوں سے تمہیں بچایا ہے، وقت پر ان کی اصل چہرے دکھائے، تم اللہ کی حفاظت میں ہو میری جان۔ ڈاکٹر مہرین کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا جس سے نے زمن کو بھی یقین دلا دیا۔ بس اب تم اللہ سے توبہ کرو اور وعدہ کرو کہ نکاح سے پہلے کسی نامحرم سے نہ ملو گی، نہ بات کرو گی۔ منکیتر بھی نامحرم ہی ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس کے ساتھ میل جول کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رکھو، نامحرم لڑکی کے لیے موت ہے۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سا سحر تھا جس میں زمل کھو گئی۔ ایک ایک بات دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، زمل نے آنکھوں میں نمی اور دل میں یقین لیے کہا۔ ختم شد۔